بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے باپ کا نام بجانا تھا۔ حضرت مریم کی دیکھ بھال ان کے ذمہ تھی۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ عمران سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت مریم کے پیدا ہونے کا قصہ بہت ہی ایمان بڑھا دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت عمران کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی اور بے اولاد تھی۔ وہ بالکل مایوس تھی۔ ایک دن بیوی نے چڑیا کو دیکھا، اس کے اپنے انڈے کو توڑا، اس میں سے بچہ نکل کر باہر آیا۔ یہ دیکھ کر انہیں اولاد کی بڑی اچھا ہوئی۔ انہوں نے خدا سے دعا مانگی۔ خدا کی قدرت سے انہیں حمل رہ گیا۔ انہوں نے کہا، اگر خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے خدا کو نذر کروں گی، اس نے اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی، وہ ہمیشہ خدا کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت میں رہے گا۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی ماں بہت اداس ہوئی اور کہا، خدایا یہ تو بیٹی ہے، میری بیت المقدس کی خدمت کے لائق نہیں ہوتی۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، تو اسے اور اس کی اولاد کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھ۔ پھر حضرت مریم کو بیت المقدس کے عالموں کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا، اس کی خالہ میری قبیلہ ہے، اسی لیے مجھے سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ لیکن کچھ لوگ اس پہ راضی نہ تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ مریم کی پرورش میں کروں۔ جب جھگڑا حد سے زیادہ بڑھ گیا تو طے ہوا کہ چٹھی ڈالی جائے، جس کے نام نکلیں گے وہی مریم کی پرورش کرے۔ لوہے کی قلم جس کے اوپر تیرتی تھی وہ ایک کا نام لکھا گیا اور طے ہوا جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے وہی مریم کی سرپرستی کرے گا۔ 3 بار قلم پانی میں ڈالا گیا۔ ہر بار زکریا علیہ السلام کا قلم تیرتا رہا اور دوسرے لوگوں کے نام کے قلم پانی میں ڈوب گئے۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام مریم کی پرورش اور سرپرستی کے ذمہ دار ٹھہرے۔ حضرت زکریا نے تو ان کو پالا۔ جب حضرت مریم بڑی ہوئی تو انہوں نے کہا، اب میں مسجد کی عبادت کے لائق ہو گئی ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں آئے اور مسجد میں ایک خاص کمرہ تیار کیا۔ اسی میں ہی حضرت مریم رہنے لگیں۔ وہ خدا عبادت میں لگی رہتی۔ جب بھی کبھی حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے پاس آتے تو ان کے پاس پھل اور خوراک پاتے۔ پوچھتے، اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی، اللہ کے پاس سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے دعا مانگی کہ خدایا تو بڑی قدرت والا ہے، تو اگر چاہے تو مجھے بڑھاپے میں بھی بیٹا دے سکتا ہے، تو مجھے بیٹا دے تاکہ وہ میرا وارث ہو۔ اس کی دعا سن لی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں عبادت کر رہے تھے کہ فرشتے نے پکار کر کہا، اے خدا کے بندے، اے زکریا، خدا تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس بیٹا جیسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، خدا کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرشتے نے کہا کہ تم 3 دن تک سے بات نہ کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کر سکو گے۔ جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں بہت ٹھنڈی ہوئیں اور حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچپن ہی میں بزرگوں کی علامت پائی جاتی تھی۔ ابھی وہ 4 سال کے تھے کہ لڑکوں کے پاس سے گزرے۔ لڑکوں نے کہا، آؤ ہم سب مل کر کھیلیں۔ انہوں نے کہا، خدا نے مجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں ہی راہبے سا لباس پہنتے اور اکثر بیت المقدس میں خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثر ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے اور جب دوزخ کا نام سنتے تو خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن باپ نے کہا، بیٹا، تم نے دل کی خوشی کے لیے خدا سے مانگا تھا اور تم ہو کہ روتے ہی رہتے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تو فرمایا کہ دوزخ آگ کا میدان ہے جسے آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے، پھر مجھے آپ رونے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت مریم کو حمل رہ گیا تو لوگوں نے بڑی بے چینی پھیلی۔ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام
کے علاوہ اور کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو زنا کی تہمت لگائی اور آپ کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بات معلوم ہوئی تو قوم سے نکل کر وہ بھاگنا چاہا۔ راستے میں ایک پیڑ دیکھا، اس پہ آواز آئی کہ اے اللہ کے نبی، مجھ میں آ جاؤ۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بیچ سے پھٹ گیا اور آپ اسی میں داخل ہو گئے۔ بیچ کا حساب برابر ہو گیا، لیکن آپ کی چادر کا ایک کونا درخت سے باہر رہ گیا۔ جب بنی اسرائیل ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو شیطان نے ان کی صورت میں آ کر کہا، میں نے آج کوئی ایک ایسا جادو نہیں دیکھا، وہ جادو زور سے پیڑ کو چیر کر اس میں چھپ گیا ہو۔ لوگوں نے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، بھلا ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان نے چادر کا کونا لوگوں کو دکھایا۔ لوگوں نے چاہا کہ درخت میں آگ لگا دی جائے، لیکن شیطان نے صلاح دی کہ آگ مت لگاؤ بلکہ سارے اسے چیر ڈالو۔ لوگوں نے پیڑ پر آرا چلایا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر پہنچا تو فرشتوں میں خلبلی مچ گئی، لیکن خدا کی بے نیازی کے سامنے زبان نہ ہلا سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قدرت کا تماشا دیکھتے رہے اور سبحان اللہ ایسا منظر کہ دوستوں کے سر پر آرے چلیں اور وہ دم تک نہ ماریں، اور خدا کے دشمن دفناتے پھرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ کسی کی مجال ہے کہ ذرا چوں کر سکے۔ اس نبی سے بڑی حکمت اور ہمت صبر کے ساتھ اپنی جان خدا کے حوالے کر دی اور صبر کرنے والوں کے اونچے گروہ میں شامل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔